اسلام کے اندر التقیہ نام کی چیز ہوتی ہے، آپ نے سنا ہوگا التقیہ۔ التقیہ وہ چیز ہے جب اسلام کے اندر ہمیں کوئی ایسا کام کرنا ہوتا ہے جو کہ سامنے لوگوں کو ناجائز دکھ رہا ہے، تو آپ کو وہاں لوگوں کو تو ناجائز بتانا ہے لیکن کام وہ ثواب کا کرنا ہے آپ کو، اس کو بولا جاتا ہے التقیہ۔ تو یہ التقیہ کرتے ہیں جو کہتے ہیں نا ہندو مسلم بھائی چارہ، یہ التقیہ ہے، یہ قرآن کے اندر ہے، حدیثوں کے اندر ہے۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اور ایک جھوٹا الزام کہ اسلام تقیہ سکھاتا ہے۔ اسلام نے ہم لوگوں کو سچا بننا سکھایا۔ آپ پڑھیے حدیث علیکم بالصدق کہ سچے بنو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ قرآن کی آیت ہے کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ قرآن میں آتا ہے قیامت کے دن آئے گا، اس دن جس دن سچے لوگوں کو اپنی سچائی کا فائدہ ہوگا۔ بلکہ منافق وہ ہوتا ہے، منافق ہپوکریٹ وہ ہوتا ہے اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ تو انہیں اسلام کا کوئی بیسک قاعدہ نہیں معلوم ہے۔ اسلام کیا سکھاتا ہے؟ یہ ہے قاعدہ۔ ہاں کچھ ایسے ہیں جو تقیہ کو مانتے ہیں لیکن یہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، اور علماء اکرام نے اس کے خلاف کئی باتیں کہی ہے، آرٹیکلز لکھے ہیں، چیزیں موجود ہیں، اقوال موجود ہیں، آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے اس آدمی کی ٹوپی سے لے کر اس کی باتوں تک یہ سب چیزیں جھوٹ ہے۔ جس چیز کو وہ تقیہ کہہ رہا ہے نا، وہ چیز وہ خود کرتے ہوئے دکھ رہا ہے، آپ خود دیکھ سکتے ہو۔ اور یہ خود اس ویڈیو میں آپ دیکھیے کیا کہہ رہا ہے۔ جیسے باقی کے مسلمان ہیں ایسا ہی میں بھی ہوں فرضی۔ اس کا کہنا ہے جیسے باقی کے مسلم فرضی ہے، یہ بھی ہے فرضی۔ اور دیکھیے کیا کہہ رہا ہے۔ تو ہمیں جو علم ملا ہے اس سے یہ پتہ لگا ہے قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے اور محمد صاحب اس کے رسول نہیں ہے۔ کوئی بھی مسلمان کتنا بھی کمزور کیوں نہ ہو، وہ نہیں مانے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، وہ مسلم ہی نہیں رہے گا۔ تو تقیہ کون کرتے ہوئے دکھ رہا ہے؟ جھوٹ کون بولتے ہوئے مل رہا ہے؟ فرضی کون ہے؟ اس کی ٹوپی فرضی، اس کی باتیں فرضی، یہ فراڈ ہو رہا ہے۔ اسلام نے سچائی سکھایا۔ ہاں جان کا خطرہ ہو یا کوئی ایسی تکلیف والی سچویشن ہو، مجبوری ہو، تو جان بچانے کے لیے اجازت ہے۔ اسے بعض لوگوں نے تقیہ کہا ہے اس سینس میں، لیکن یہ نارمل قاعدہ نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اور اسے اسلام کی تعلیم اور نارمل قاعدے کے طور پر پیش کرنا خیانت ہے۔ مثال کے طور پر اسلام سکھاتا ہے کہ پورک، پگ کا جو گوشت ہوتا ہے وہ کھانا حرام ہے، لیکن یہ بھی سکھاتا ہے کہ اگر مر رہے ہو تو جان بچانے کے لیے کھا سکتے ہو۔ اب اگر کوئی یہ چیز کی پبلسٹی ویڈیو نکالے، انٹرویو میں کہے کہ اسلام پگ کا گوشت کھانا سکھاتا ہے، تو آپ کیا کہوں گے ایسے شخص کو؟ اس کو فراڈ کہوں گے، کہیں گے کہ تم کیا بات کر رہے ہو، نارمل قاعدہ وہ بتایا جاتا ہے۔ نارمل قاعدہ کیا ہے؟ پگ کا گوشت حرام ہے۔ ہاں مرتے ہوئے انسان کے لیے پگ کا گوشت کھانا جائز ہو جاتا ہے، زندہ رہنے کے لیے، جان بچانے کے لیے اتنا۔ تو اب یہ چیز کو آپ اسلام کی تعلیم بنا کے پیش کرو گے کہ ہاں اسلام سکھاتا ہے پگ کا گوشت کھاؤ، یہ سکھاؤ گے؟ یہ آپ کی امانت داری ہے، یہ آپ کی انٹیگریٹی ہے۔ جب کشمیری پولیس نے اسے پکڑا تھا تو مار کے ڈر سے اس نے یہ ویڈیو بنائی۔ ہم واقعی میں اس چیز کو محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارے شبد جو ہے وہ کسی بھی طرح سے صحیح نہیں تھے۔ آپ بتاؤ یہ تقیہ نہیں ہے؟ اصل تقیہ باز تو یہ ہے۔ یہ التقیہ کرتے ہیں جو کہتے ہیں نا ہندو مسلم بھائی چارہ، یہ التقیہ ہے، یہ قرآن کے اندر ہے، حدیثوں کے اندر ہے۔ اسلام کے اندر کوئی بھائی چارہ اس ٹائپ کا نہیں ہے۔ اسلام کے اندر کیول مسلم بھائی چارہ ہے، ہندو مسلم بھائی چارہ کوئی نہیں ہے۔ آپ نے سنا کہ اسلام کے اندر صرف مسلم بھائی چارہ ہے، اور ایسا کوئی بھائی چارہ نہیں ہے، انسانوں کا بھائی چارہ، ہندو مسلم بھائی چارہ یہ نہیں ہے۔ پڑھ لو قرآن کی آیت، سورہ حجرات، سورہ 49 آیت نمبر 13، یا ایھا الناس، اے انسانوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں بنایا ہے ایک مرد سے اور ایک عورت سے۔ سارے انسان وہی آدم اور حوا سے آئے ہیں، یعنی کہ سارے انسان ایک خاندان کا حصہ ہوئے، الگ الگ خاندان نہیں ہیں۔ چاہے کوئی افریقہ کا ہو، امریکہ کا ہو، انڈیا کا ہو، یوروپ کا ہو، سب کے سب ایک ہی خاندان کا حصہ ہے، سب کے سب آدم اور حوا سے ہی آئے ہیں، ایک ہی فیملی کا حصہ ہوئے۔ تو یہ بھائی چارگی نہیں ہوئی، یہ بھائی چارگی ہے، لیکن ایک خاص قسم کی بھائی چارگی ہے جو مومنوں کی بھائی چارگی، بلیورز کی بھائی چارگی۔ اب میں آپ کو ایک مثال سے بتاتا ہوں۔ مثال کے طور پر اگر آپ اپنے بھائی کو کوئی گفٹ دے رہے ہو، اپنے بھائی کو آپ ہدیہ دے رہے ہو، گفٹ دے رہے ہو، تو آپ کا پڑوسی کیا شکایت کر سکتا ہے کہ کیوں دیے؟ کر سکتا ہے کیا؟ نہیں نا، کیونکہ پڑوسی کے اوپر کوئی ظلم تو نہیں کر رہا ہے نا۔ میں اپنے بھائی کو کوئی اسپیشل گفٹ دوں تو یہ پڑوسی کو کیوں تکلیف ہوگی؟ بھائی پڑوسی کے ساتھ بھی اسلام نے اچھا سلوک سکھایا، پڑوسی کا اپنا مقام ہے، اپنی اہمیت ہے، اپنی امپورٹنس ہے، لیکن اپنے بھائی کی اپنی اہمیت ہے۔ تو اگر اس سے کچھ لے نہیں رہے ہیں تو وہ شکایت نہیں کر سکتا۔ اسلام نے تو یہ سکھایا کہ وہ شخص مومن ہی نہیں ہے
جو پیٹ بھر کے سوئے وجارہ جائن الی جنبہ اور اس کا پڑوسی بازو میں بھوکا سو رہا ہے، کوئی بھی مذہب کا کیوں نہ ہو، وہ شخص مومن ہی نہیں ہے، ایسا شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا. سوچو، یہ ہے اسلام کی تعلیم. اسلام نے سکھایا سارے انسانوں کے ساتھ اچھے رہو. اتقوا دعوت المظلوم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ مظلوم کی بد دعا سے ڈرو. وَإِن كَانَ كَافِرًا، چاہے وہ غیر مسلم کیوں نہ ہو. کوئی غیر مسلم ہے اس پہ بھی ظلم مت کرنا. غیر مسلم ہو اس کی بھی جان کی اہمیت ہے، اس کے بھی مال کی اہمیت ہے. مسلمانوں کی خاص بھائی چارگی ہے لیکن کسی اور سے لیا نہیں جا رہا ہے. آپ خود دیکھ سکتے ہو ایسے اسپیشل سٹیٹس آپ کو دوسرے مذہبوں میں بھی ملیں گے کہ ٹیمپل کے ممبرز، گردوارے کے ممبرز، چرچ کے پیرش ممبرز کے لیے خاص بینیفٹس ہے. جنم کنڈلی کے تعلق سے کچھ خاص پرٹیکولر سٹیٹس ہے، دوسرے مذہبوں میں ملتے ہیں. اب ان کے اندر اگر وہ کوئی خاص چیز اپنے ممبرز کو، اپنے ماننے والوں کو دے تو دوسروں کو شکایت نہیں ہونی چاہیے، دوسروں سے کچھ لے تو نہیں رہے نا. تو یہاں پر اگر کوئی خاص مقام بلیورز کے بردرہڈ کا ہے، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہوا کہ وہاں کا بردرہڈ نہیں ہے، کیونکہ وہاں کی تو بھائی چارگی ہے ہی جو سارے انسانوں کا ایک رشتہ ہے. حق بات، صحیح بات، سچی بات کیا ہے وہ جاننے کی کوشش کریے. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئی پلس ٹی وی پر الحمدللہ 140 سے زیادہ علماء اکرام کے پروگرامز، 16,000 سے زیادہ دینی ویڈیوز، ہر ہفتے 35 سے زیادہ علمی اور دعوتی لائیو سٹریمز، اردو، انگلش اور بنگلہ زبانوں میں کام. آئی پلس ٹی وی موبائل ایپ، سمارٹ ٹی وی ایپ اور آئی پلس ریڈیو پر 24 گھنٹے لائیو پروگرامز، 40 سے زیادہ سوشل میڈیا ایپس پر ڈیلی ویڈیو اپلوڈ، 13 یوٹیوب چینلز، الحمدللہ تجربے کار علم والے علماء، اسلام کی صحیح تعلیمات لوگوں تک پہنچانا اور دین کی دفاع. اس کام کو آپ کو ضرور سپورٹ کرنا چاہیے. جزاک اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. سپورٹ آئی پلس ٹی وی. ڈونیشن دینے کے لیے 9588888826 پر کال کریں.